السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قوم سمود کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ قوم سمود جو کہ آہستہ آہستہ وہ قوم جو ہے بگڑ گئی تھی اور بت پرستی کی طرف چل دیے تھے۔ ہر قسم کا وہ غلط کام اختیار کر چکے تھے۔ ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے قوم سمود کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام کو، اور صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے قوم سمود، تم سے پہلے جیسے کہ قوم عاد، قوم ہود کو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے تم بعد آ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تم اچھے لوگ ہو، بڑے طاقتور ہو اور پہاڑوں پر تم اپنا مکان بناتے ہو، پہاڑوں کو تراشتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب خوبیاں تم کو عطا کی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ دوستو، قوم سمود جو ہے بہت طاقتور تھے۔ وہ پہاڑوں پر مکان بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتے تھے، بہت دماغ والا سمجھتے تھے، اور واقعی میں امیر تھے۔ پہاڑوں پر محل بناتے تھے اور وہ غرور میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، بہت غرور کرتے تھے۔ لیکن صالح علیہ السلام کی باتوں کا ماننا دور، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، صالح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانے۔ وہ اپنی بات پر اٹل رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ کچھ لوگ غریب، اس وقت کے جو غریب تھے، مسکین لوگ، وہ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہ لوگ جو ہے سمود کے امیر سردار لوگ اس غریب سے کہنے لگے، جو ایمان لائے تھے غریب لوگ صالح علیہ السلام پر، ان سے کہنے لگے کہ تم صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، کیا تم کو یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، ہم کو یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم کو پورا یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن انہوں نے غرور میں آ کر کہا کہ تم ایمان لے آؤ، ہم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا تو ہم جیسے امیروں کے گھروں میں سے کسی کو بناتے، یعنی کہ اپنے آپ کو بتائے کہ ہم جیسے امیر اچھے لوگ کو امیر لوگوں کے گھروں میں سے بناتے۔ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تم لوگ ایمان لاؤ۔ پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سمود کے لوگ جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے ایک بات کہی جائے، اگر وہ کام کر دیتے ہیں تو ہم لوگ ان کو مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سب لوگوں نے، قوم سمود کے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، سردار لوگ، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ فلاں پہاڑی سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیجئے، اپنے رب سے کہیے کہ ایک اونٹنی اس پہاڑ سے پیدا کر دے تو ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ایسی سی بات ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے سامنے ایک ایسی بات آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور
پہاڑ سے ایک اٹھنی پیدا کی اللہ تعالیٰ، اٹھنی پیدا کر دیے، اور قوم سمود کے لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ پہاڑ سے اٹھنی پیدا ہو کے آ گئی ہے، سب کچھ دیکھ لیے، وہ اپنی باتوں جو بتائے تھے وہ باتوں پہ کھرا اتر گئے صالح علیہ السلام، لیکن وہ صالح علیہ السلام پر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور دوستو وہ اٹھنی ایسی تھی اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس چشمے پر وہ رکتی پانی پینے کے لیے، وہ چشمے کا پانی پورا پی جاتی۔ اب قوم سمود کے لوگ اور گھبرا گئے، پھر صالح علیہ السلام نے یہ کہا قوم سمود سے کہ اس اٹھنی کے پانی پینے کی باری بنا لیجیے، ایک دن اٹھنی پانی پیے گی اس چشمے سے، اور ایک دن آپ لوگ کے جانور پانی پئیں گے۔ اسی طرح سے چلتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد قوم سمود کے لوگ نے اس اٹھنی کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اور جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اٹھنی کو ان لوگوں نے مار دیا ہے اور اٹھنی مر گئی ہے، صالح علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ بس تم لوگ 3 دن اور اپنے گھروں میں عیش و عشرت سے رہ لو، پھر اس کے بعد دردناک اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا صالح علیہ السلام کو، اور جو ایمان لائے تھے وہاں اس وقت جو غریب تھے ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر، اللہ پر، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب باقی لوگوں کو ایک دردناک آواز والی ایسا عذاب آیا، ایک چنگھاڑتی ہوئی بہت دردناک آواز آئی کہ ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، کلیجہ پھٹ گئے، وہ اپنے گھروں میں آندھے منہ پڑے ہوئے تھے، پڑے سے مر گئے۔